فبیہہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی جاتی ہے۔ ویسے تو مہک نے بھی اختیارات ملنے کے بعد سے بہت ناجائز فائدے اٹھانے شروع کر دیے تھے، تو اس کے ہاتھ سے تو اختیارات جانے ہی تھے۔ ایمان کا تو بہرحال اس سے زیادہ لینا دینا نہیں تھا، کیونکہ اس کا سارا دن تو آفس میں ہی گزرتا تھا اور اسے مہک کے اس چڑچڑے پن سے ڈیل کرنا نہیں پڑتا تھا۔ لیکن فبیہہ کی برداشت اب بالکل جواب دے چکی تھی۔ مہک بھابی نے اسے اپنی پرسنل ملازمہ سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ اگر وہ زیادہ دیر اپنے کمرے میں بھی رہ گئی ہے تو مہک بھابی اس کے روم میں آ کے اسے نوک کر کے کہتی ہیں کہ ماسی کب سے آئی ہوئی ہے اور کوئی اس کے پاس کھڑا نہیں ہے صفائی کرانے کے لیے، اور پھر ناشتہ بھی ابھی تک نہیں بنا۔ فبیہہ تو صاف ہی کہہ دیتی ہے کہ ناشتہ تو آپ بھی بنا سکتی ہیں یا ماسی سے کام بھی آپ کروا سکتی ہیں، میں ویسے بھی رات کو دیر تک جاگتی رہی ہوں، اپنی امی کی وجہ سے پریشان تھی اور ابھی مجھے نیند آ رہی ہے۔ تو مہک آگے سے غصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں پتہ بھی ہے میری پریگنینسی کا، اور مجھے ڈاکٹر نے مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا ہے، اس کے باوجود مجھے ابھی تک کسی نے ناشتہ نہیں بنا کے دیا۔ لیکن فبیہہ اب مہک بھابی کا ناشتے بنانے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہوتی اور اسے اپنا سکون زیادہ عزیز ہوتا ہے، تو وہ تو اسے جواب دے کے اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ طے کر لیتی ہے کہ اب ان سارے معاملات کا ذکر وہ آصف صاحب سے کلیئرلی کرے گی اور مہک بھابی کو جو اختیارات دیے گئے ہیں تاکہ وہ ان سے چھین لیے جائیں، اور پھر اس سے پہلے کہ مہک فبیہہ کی شکایت آصف صاحب سے لگائے، فبیہہ خود ہی آصف صاحب کے پاس پہنچ جاتی ہے اور انہیں سب کچھ بتا دیتی ہے کہ کس طرح مہک نے اختیارات ملنے کے بعد سے مجھے تو اپنی نوکرانی ہی سمجھنا شروع کر دیا ہے، بیٹھے بیٹھے مجھ پہ آرڈر چلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے ان کی پریگنینسی ہو چکی ہے اور انہیں آرام کی ضرورت ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں کہ سارے گھر کا کام مجھ پہ لاد دیا جائے۔ اگر گھر کے کام ان سے ہینڈل نہیں ہو پا رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ مزید نوکر رکھ لیں، بجائے اس کے کہ یوں مجھ پہ آرڈر چلائیں۔ آصف صاحب جنہیں اس بات پہ یقین تو نہیں آتا، انہیں تو لگتا ہے کہ مہک بالکل ایسی نہیں ہے، کیونکہ ان کے سامنے تو وہ ہمیشہ بہت ہی اچھے سے بات کرتی ہے، لیکن پھر بھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں مہک کی حالت دیکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ اس سے یہ اختیارات واپس لے لیے جائیں اور گھر کے اختیارات کسی اور کے ہاتھ میں دے دیے جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ فبیہہ تم یہ معاملات زیادہ اچھے سے سنبھال سکو اور کوئی نوکر بھی ارینج کر سکو۔ فبیہہ تو اس بات پہ خوش ہو جاتی ہے اور انتظار کرنے لگتی ہے کہ کب آصف صاحب یہ اپنا فیصلہ مہک کے سامنے سنائیں گے اور اس کے بعد میں اسے چڑھا سکوں گی، جو کل تک مجھ پہ آرڈر چلا رہی تھی تو اب میں اسے بتاؤں گی۔ دوسری طرف آصف صاحب اپنے تینوں بیٹوں کو دوبارہ سے اکٹھا کرتے ہیں اور دوبارہ سے وہی بات پوچھتے ہیں کہ سہیل صاحب تو ہماری دکان کسی نہ کسی کو بیچنے ہی والے ہیں، تو تم لوگوں نے کیا فیصلہ لیا ہے؟ اب آریان جسے مہک نے صاف منع کر دیا ہے کہ آپ کو اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے کاروبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ پہلے بھی مشکل وقت میں آپ کو اکیلا چھوڑ چکے ہیں، تو دوبارہ سے ان پہ ٹرسٹ کرنا بنتا ہی نہیں۔ آریان کو بھی مہک کی بات کہیں نہ کہیں ٹھیک ہی لگتی ہے، اسی لیے وہ باپ کے سامنے تو صاف بہانہ کر دیتا ہے کہ ابو میرے پاس تو ابھی کوئی پیسے ہیں ہی نہیں کہ میں شاپ دوبارہ سے خریدنے کے لیے انویسٹ کر سکوں، آپ شاہویر اور المیر سے پوچھ لیجئے، اور ویسے بھی میری نوکری اچھی خاصی لگ چکی ہے اور میں اپنی نوکری سے مطمئن ہوں، اس لیے میں اپنی نوکری کو ٹائم دوں گا یا دکان کو۔ اب جب آریان ہی اس فیصلے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو آصف صاحب خود ہی جانتے ہیں کہ المیر کا فیصلہ تو ہرگز دکان کے حق میں نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے سسر تو اسے اچھا خاصا کاروبار سیٹ کر کے دے چکے ہیں، اسے دکان میں اپنا حصہ ملانے کے لیے پہلے اس کاروبار کو بیچنا پڑے گا، اور باقی رہا شاہویر تو اس کے پیسے تو شاید اتنے بچے ہی نہیں۔ ہاں باقی دونوں بھائی اگر کھلے دل سے پیسے ملا دیتے تو پھر یقیناً شاہویر بھی تھوڑے بہت پیسے تو کہیں نہ کہیں سے ارینج کر ہی سکتا تھا، لیکن اتنے پیسے تو اس کے پاس ہرگز نہیں کہ کمپلیٹ دکان خریدنے کے لیے لگا سکے۔ تو آصف صاحب دوبارہ سے افسردہ ہو جاتے ہیں کہ عنبر بیگم اور ان کا یہ خواب تو ادھورا ہی رہنے والا ہے، ان کے تینوں بیٹے دوبارہ سے کبھی ایک ہو کے کاروبار نہیں کرنے والے، اور ویسے سمجھ نہیں آتی کہ جب وہ پہلے ہی تینوں بیٹوں کو ایک دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ وہ ایک ساتھ کام کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں ہی نہیں، اور پھر اونے پونے انہیں کاروبار بیچنا پڑا، تو دوبارہ سے وہ یہ امید ہی کیوں لگا رہے ہیں کہ یہ تینوں مل جائیں گے، اور پھر اب تو تینوں اپنی اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں سیٹل ہو ہی رہے ہیں، تو کیا بہتر یہی نہیں ہے کہ ایک کاروبار کی بجائے تینوں اپنا الگ الگ کاروبار شروع کر لیں؟ ماں باپ کی سارے بچوں کو اکٹھا رکھنے کی خواہش کسی نہ کسی کے لیے تو زیادتی کا باعث بن ہی جاتی ہے۔
بہرحال آصف صاحب جب مہک اور فبیہہ کو ایک ساتھ اپنے اسٹڈی روم میں بلائیں گے تو مہک بے چینی سے پوچھے گی کہ ابو آخر آپ نے ہم دونوں کو کس لیے بلایا ہے۔ مہک بھابھی کو بھی کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہو جائے گا کہ فبیہہ جس طرح میرے ہر کام میں نقص نکالتی ہے تو یقیناً اس نے کوئی شکایت لگائی ہوگی۔ اب آصف صاحب یہاں اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ مہک بیٹا، کیونکہ تمہاری طبیعت آج کل خراب رہتی ہے اور تم کچھ بھی نہیں کر پاتی، تو میں نے یہی فیصلہ لیا ہے کہ گھر کے سارے اختیارات فبیہہ کے ذمے لگا دیے جائیں، پھر وہ جتنے نوکر گھر میں رکھنا چاہے یہ اس کی مرضی ہے۔ ویسے بھی ایمان تو کوئی کام جاب کی وجہ سے کر نہیں پاتی اور تمہاری بھی طبیعت خراب ہے، تو اس لیے گھر میں مزید نوکروں کی ضرورت تو ہے ہی۔ اب مہک کا موڈ تو مزید چڑچڑا ہونے والا ہے کہ ایسے کیسے آصف صاحب سارے اختیارات فبیہہ کے ذمے لگا سکتے ہیں۔ اسی چڑچڑے پن میں کہیں اس کی پریگننسی کا نقصان نہ ہو جائے، بس اس کا خدشہ ہے۔ ادھر مہک کے والدین تو اس خوشخبری پہ اتنے خوش ہیں کہ ان کا بس نہیں چلتا کہ مہک کا بیبی آج ہی اس دنیا میں آ جائے۔ مہک کے والد تو کہتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوتا ہے جس طرح پہلی دفعہ مہک میری گود میں آئی تھی اور میں مکمل ہو گیا تھا، بالکل اسی طرح دوبارہ سے میرا ہی اپنا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اپنے نواسی یا نواسی کے لیے مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اور مہک کی والدہ یہ فیصلہ سنا دیتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ گود بھرائی کی رسم ہم اپنے گھر میں ہی کریں تاکہ ہمارے گھر میں بھی رونقیں لگ جائیں۔ ویسے بھی عنبر بیگم کے گھر میں تو بہت سی رسمیں ہو چکی ہیں، ہمارے گھر کی تو پہلی خوشی آ رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اسے پوری طرح سیلیبریٹ کیا جائے۔ اور پھر جب وہ اپنا یہ فیصلہ مہک کو سناتی ہیں تو مہک بھی بہت خوش ہو جاتی ہے۔ مہک ساتھ ہی پوچھتی ہے کہ راہم کی شادی تو ڈیلے ہو گئی ہے، راہم کو تو بہت جلدی ہوگی اپنی شادی کے لیے، تو اس کی والدہ بتاتی ہیں کہ اس کا بس نہیں چلتا کہ خود ہی مسکان کو اس گھر میں لے آئے، لیکن فی الحال وہ ساری باتیں سمجھتا ہے، تو میں نے اسے یہ بتا دیا ہے کہ عنبر بھابھی کے 40واں ہونے تک تو ہم یہ فنکشن نہیں کر سکتے، لیکن 40واں ہونے کے ساتھ ہی لازمی اس کے بارے میں سوچیں گے۔ اور مہک کو تسلی ہو جاتی ہے کہ شکر ہے ابھی میرے گھر والوں کو بھی شادی کی زیادہ جلدی نہیں ہے، ابھی بہت وقت پڑا ہے اور وہ راہم اور مسکان کا رشتہ ختم کروانے کے لیے آرام سے سوچے گی، کیونکہ ان دونوں کی شادی تو شاید وہ کروانا بھی نہیں چاہتی۔ اسے مسکان ایک آنکھ نہیں بھاتی، حالانکہ ایمان گھر میں جتنا اس کا خیال رکھ رہی ہے اس کی پریگننسی کی وجہ سے، اتنا تو کبھی بھی مہک نے ایمان کا خیال نہیں رکھا تھا۔ ایمان اپنی جاب کے باوجود مہک کا ناشتہ بھی بنا دیتی ہے اور اس کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتی ہے، حالانکہ یہی مہک ایمان کی جاب کے پیچھے پڑ گئی تھی اور اس کی ترقی دیکھ دیکھ کے اسے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا اور بار بار صرف ایک ہی بات کرتی تھی کہ ایمان تمہیں اب یہ نوکری چھوڑ دینی چاہیے اور اپنے گھر پہ توجہ دینی چاہیے، تمہارا بیٹا بھی ابھی چھوٹا ہے اور شہاوی تو اس پہ پورا دھیان دیتا ہی نہیں ہے، اس لیے تمہیں اس کو زیادہ وقت دینا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو اپنی امی کے گھر چھوڑ آیا کرو۔ اور ایمان لیکن اتنی اچھی لڑکی ہے کہ اس نے آج تک مہک بھابھی سے نہیں پوچھا کہ مہک بھابھی میں نے اس کی ذمہ داری آپ کے سر تو کبھی نہیں ڈالی، تو آپ کو بلا وجہ کیوں ایشوز ہو رہے ہیں؟ اور جہاں میری امی نے میری تربیت اتنی اچھی کی ہے تو یقیناً وہ میرے بیٹے کی بھی بہت اچھی کر دیں گی، تو میرے بیٹے کے لیے بھی آپ کو فکر مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اینی ویز گھر میں ہو رہے ہیں مزے کے بہت سے واقعات، اور مزید واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ کرنا نہ بھولیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔